یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، دعا ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ شکریہ۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے 25ویں نمبر پر 25 جی اور یہ نام ہے المعز۔ المعز کا معنی عزت دینے والا، جی اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ساری عزتیں بانٹتا ہے، اور اس نام کے عدد جو 117 ہیں، 117 اس کے عدد نام کے عدد ہیں، اور اس کا مفرد عدد ہے 9 اس کا مفرد عدد ہے۔ گویا کہ ہر 9 دن کے بعد لطیفہ غیبی اور یہ اس نام کا اجلال ظاہر ہو سکتا ہے۔ معز کہتے ہیں عزت دینے والا، اور ظاہر ہے کہ ساری عزتیں اللہ تبارک و تعالی ہی تقسیم کرتے ہیں، اللہ ہی عزتیں دیتے ہیں۔ میں اس پر لطیفے کے طور پہ کہا کرتا ہوں کہ عزتیں دیتا تو اللہ ہے، لیکن سنبھالنی خود ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، صحیح بات۔ دینے کا وعدہ اللہ نے کیا، سنبھالنے کا نہیں۔ تو انسان کو اللہ عزتیں دے دیتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تو دیتا اللہ عزتیں ہیں لیکن سنبھالنی خود ہوتی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو اللہ عزتیں عطا کر دیتا ہے لیکن اس عزت کا مس یوز کرتے ہیں، اس عزت اور منصب سے ایڈوانٹیج لیتے ہیں اور پھر اپنے محتاطوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، اپنی اکڑ و تکبر شو کرتے ہیں۔ تو گویا کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ معزز ہو گیا، عزت مل گئی لیکن عزت سنبھالی نہیں گئی۔ تو اصل میں حقیقت یہی ہے، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ عزت دیتا اللہ ہی ہے لیکن سنبھالنی خود ہوتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی عزت و منصب عطا کر دے تو اس کی ڈیسنسی اس کی قائم رہنی چاہیے، اس منصب کے جو حق ہیں اس کو لے کے چلے، تو اب اللہ تبارک و تعالی اس عزت کو دائم کر دیتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ تو خیر، تو معز جو اللہ عزتیں دینے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی عزتیں اپنے نیک بندوں کو نیکی و تقوی کی وجہ سے عزتیں دیتا ہے، اور ظاہر کہ تقوی کی وجہ سے جو عزت ہے یہ عزتوں کا سب سے اوپر کا درجہ ہے، کیونکہ عزت کی درجات ہیں، مختلف درجے کی اللہ عزتیں بانٹتا ہے، لیکن تقوی کی وجہ سے جو عزت دیتا ہے وہ عزت سب سے اونچے درجے کی عزت ہے۔ تبھی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ ہے جو تم سے سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ وہاں بھی اتقاکم کہا کہ تقوی والوں میں بھی لیول ہیں، کوئی چھوٹے درجے کا متقی کو، اوپر کے درجے کا جو اتقا ہے، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے تم میں، وہ اللہ کے یہاں سب سے اکرم ہے، یعنی سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اور اسی بیس پہ عزت تقسیم ہوتی ہیں۔ بلکہ مزے کی بات یہ کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب فتح مکہ ہوا، تو فتح مکہ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ تو بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ اب وہ چھت پر چڑھ کے اذان جب دینے لگے تو ایک مشرک جو ہے اس نے دیکھا، انہیں دیکھ کے کہا کہ بھائی شکر ہے کہ میرا باپ جو ہے اس نظارے کو دیکھنے سے پہلے فوت ہو گیا، ورنہ وہ اس منظر کو دیکھتا تو اس پر کیا گزرتی۔ وہ تو بڑا غیرت والا تھا کہ آج یہ بلال جو اذان دے رہا ہے بیت اللہ کے اوپر، اور آج ہم بے بس ہیں۔ انہوں نے یہ بات کی۔ اور حارث ابن ہشام جو تھا وہ مشرکین کا سرداروں میں سے تھا، وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے کوے کے علاوہ کوئی ملا نہیں، نعوذ باللہ۔ حضرت بلال حبشی کالا کوہ کہا کہ اس کالے کوے کے علاوہ کوئی ملا نہیں کہ جو یہ چھت پہ چڑھ کے اذان دیتا۔ تو گویا کہ مشرکین مکہ کو اس کے لیے بھی اعزاز کی ضرورت ہوتی تھی کہ ایسے موقع پہ کہ ہم مغلوب ہو رہے ہیں تو غالب جو ہے وہ بھی کسی لیول کا بندہ ہو تو ہم غلبہ مغلوب ہوتے اچھے لگیں۔ یعنی اتنے نالائق ہے کہ بلال حبشی جیسا آدمی یہ آج ہم پہ غالب اور بیت اللہ پہ اذان دے رہا ہے، جس بیت اللہ کی طرف نگاہ اٹھانے کے لیے ہماری اجازت چاہیے ہوتی تھی۔ تو ادھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے جو اس وقت دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں تو کچھ نہیں بولتا، اس لیے کہ میں اگر کچھ بولوں گا تو آسمانوں کا مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دے گا، میں تو نہیں بولتا۔ بھائی اتنا کہنا تھا، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور سارا قصہ سنا دیا کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ آیات اتری کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ یہ نالائق آج فیصلے اس بیس پہ کر رہے ہیں کہ یہ حبشہ کا غلام ہے، اس کے بارے میں ایسی بھپتیاں اڑا رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ لہذا بلال جو ہے جس کو تم ایک چھوٹے چھوٹے نام گھٹیا دے رہے ہو، یہ بلال تم سب میں زیادہ جو ہے معزز اللہ کی نظر میں، اور آج اللہ کے گھر پہ چڑھ کے اذان دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس وقت آیت اتری، تو معلوم ہے کہ لیول ہیں عزتوں کے، لیکن تقوی کی وجہ سے جو عزت ہے وہ سب سے اونچی عزت ہے اور سب سے دائمی عزت ہے۔ اور تقوی آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچنے کو۔
گناہوں سے بچنا جو ہے یہ ولایت کی پہلی سیڑھی ہے. یہ نیکیاں کرنا ایک اگلا قدم ہے. یہ تو ملائکہ بھی کرتے ہیں, وہ آپ نے ابھی کر لی تو ملائکہ تک کہاں پہنچیں گے, لیکن گناہوں سے بچنا, اسے حضرت امت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بچنا ولایت و معرفت کی پہلی سیڑھی ہے, کہ جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے اندر اپنے اندر قوت پیدا کر لی, یعنی آج کی زبان میں ول پاور ایسی آ گئی کہ گناہ سے بچتا ہے آدمی, تو سمجھو ولایت کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ لیا, اور دوسرا قدم انشاءاللہ جنت میں ہوگا. تو اس لیے اور تقوی اسی کی حقیقت ہے, گناہ سے بچنا. تو معز کہتے ہیں عزت دینے والے کو, اور یہ ظاہر ہے کہ اس نام کی بڑی برکات ہیں. سب سے بڑی برکت تو یہ کہ اس نام کی ورد کی وجہ سے جب یہ نام اجلال کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو لوگوں کی نظر میں معزز کر دیتا ہے. وہ جس بھی طبقے میں چاہتے ہیں, اگر ایک ملازم ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے جو جاب پہ جاؤں تو تمام کولیگ میری عزت کریں, باس عزت کی نگاہ سے دیکھیں, یا ایک بہو ہے وہ چاہتی کہ سسرال کے اندر میں عزت کی نگاہ سے دیکھی جاؤں. اسی طرح کوئی بھی شخص اپنے خاندان میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہتا ہے تو المعزو کا ورد کرے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ نام جو ہے یہ شب جمعہ یا شب جو ہے وہ دوشنبہ یعنی پیر کی رات سے شروع کیا جاتا ہے. یعنی پیر کی رات, جب آج جیسے سنڈے ہے تو جو رات آئے گی مغرب بعد یہ پیر کی رات ہے, اس کے ورد کی ابتدا پیر کی رات سے ہوتی ہے. تو پیر کی رات سے جو ہے اس کی ورد کی ابتدا ہوتی ہے, اور وہ اگر مغرب کے بعد 44 مرتبہ یا عشاء کے بعد 144 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ, تو اللہ تبارک و تعالی وہ اپنے اس طبقے میں جس طبقے میں یہ معزز ہونا چاہتا ہے اللہ اس کو معزز کر دیتے. سبحان اللہ. اور یہ 90 ڈیز کی نیت سے شروع کرے, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی عزت مرتبہ عطا کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ آج گھروں کے اندر جو ہے بہت سی بہویں چاہتی کہ ہماری عزت ہو, بہت سی ساسیں چاہتی کہ بہو اور بیٹی کی نظر میں عزت ہو. تو یہ عمل کریں کہ شب جمعہ میں شروع کریں, یعنی جمعرات کے بعد جو رات آتی ہے جمعے کی رات اس وقت شروع کرے, یا یہ کہ یہ شب دوشنبہ یعنی پیر کی رات یہ 144 مرتبہ اگر پڑھنا ہے تو عشاء کے بعد پڑھے, 44 مرتبہ پڑھنا ہے تو مغرب کے بعد یہ اس کا ورد کرے, اور 90 ڈیز تو بہت زبردست اس کی تاثیر ظاہر ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور دوسرا اس کے اندر نفع یہ ہے کہ اگر یہ چاہتا ہے کہ میرا روب داب دشمن سے کوئی گفتگو ہے, کوئی میٹنگ ہے, مذاکرات ہیں, اور میرا روب اس کے اوپر طاری رہے, اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ روزانہ جو ہے اسی نیت سے کہ فلاں دشمن سے یا فلاں عدالت میں یا فلاں جگہ میری پیشی یا یہ گفتگو ہے تو میری وجاہت اور ہیبت رہے مجمع کے اوپر, تو اس کے لیے اس کا ورد کرے یہ المعزو کا, جو اس کا عدد ہے 117 مرتبہ ہر نماز کے بعد, یا وہ آدمی اپنے نام کا عدد نکال لے, اچھا ہاں اتنے عدد کے مطابق جو ہے اس کا ورد کرے, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے یہ دعا کرتا رہے. کوئی ایک نماز مقرر کر لے پھر روزانہ اسی نماز کے بعد کرے, تو یہ اس طریقے سے کرتا رہے گا تو انشاءاللہ جب بھی مد مقابل سے گفتگو ہوگی یا عدالت کے اندر اس کو کوئی کیس ہے یا مذاکرات ہیں یا کوئی کمپنی کی کوئی میٹنگ ہے اس کے اندر چاہتا ہے کہ میں حاوی رہوں, تو زبردست اس میں تاثیر ہے. سبحان اللہ. تو 117 مرتبہ اس کا ورد کرے. اور تیسرا اس کی تاثیر یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے دشمن اس کا پیچھا چھوڑ دیں, اس کی دشمنوں پر ایسا ہیبت اور روب ہو جائے کہ دشمن اس کے خلاف جو سازشیں کرتے ہیں, جو حسد بغض کینے کے ذریعے سے اس کو جو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس سے باز آ جائیں. اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ 313 مرتبہ یہ جو ہے یہ اس کا ورد کرے گا, یا معزو یا معزو یا معزو, اول آخر 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اچھا. اور کوئی شارٹ درود بھی پڑھ سکتا ہے, صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتا ہے, یا صلی اللہ علیہ نبی الامی بھی پڑھ سکتا ہے. تو 100 دفعہ اول آخر درود شریف, درمیان میں 313 دفعہ یا معزو, یہ پڑھ کے جو ہے وہ دعا کرتا رہے, اور یہ دعا کر لے کہ یا اللہ جو بھی دشمن میرے پیچھے لگا ہوا ہے, اور اس میں یہ بھی نیت کر سکتے ہو کہ جادو ٹونے کے ذریعے سے مجھے ستا رہا ہے, یا حسد و ٹوک لگاتا ہے, یا میرے خلاف ادھر ادھر سے جو ہے بدگوئیاں کرتا ہے, تو یا اللہ یہ سارے دشمن جو ہے وہ دفع دور ہو جائیں. تو اللہ ان پہ ایسی ہیبت ڈال دیتے ہیں کہ وہ اپنی حرکات سے باز آ جاتے ہیں. اور یہ 71 ڈیز کی نیت سے یہ عمل شروع کرنا ہے. سبحان. اور جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے, خواب میں اگر یہ نام لکھا دیکھا یا سنا یا آواز آئی المعزو کی, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جو اگر یہ کسی سچویشن میں ہے, ذلت اور پریشانی کی سچویشن میں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت عطا فرما دے. اگر آلریڈی وہ عزت کے حالات میں ہیں تو اللہ اس کی عزت میں مزید اضافہ کر دیں. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے. شکریہ.